بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو پیچھے بھی ذکر کیا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں سمجھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بہت سی غلط چیزیں ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ اور میں نے اپنے پچھلے کلپ کے اندر بھی ایک واقعے کا ذکر کیا، وہ جو ارواح کو چھین لیا تھا ملک الموت سے، اور میں نے اس کے اوپر آپ کو ریفرنس بھی دیا تھا احمد رضا خان صاحب کا کہ انہوں نے فتاوی رضویہ میں بہت سخت جملے استعمال کیے ہیں کہ یہ جھوٹا بنایا ہوا واقعہ ہے۔ تو آج میں ذکر کرتا ہوں کہ اصل میں یہ واقعات پھیلتے کیوں ہیں، اس کی روٹ کاز کیا ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہمارے یہاں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، تقریروں کے اندر بھی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے حضرات تھوڑی سی ایک کم علمی کی بنیاد پر اس غلطی میں پھنس جاتے ہیں۔ تو میں اس روٹ کاز کی طرف آپ کو میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں، آرام سے سمجھیے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے گا ہمارے یہاں ایک کتاب ہے بہجۃ الاسرار نام سے، یہ کتاب ہے جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے احوال ذکر ہیں، اور کثیر کرامات کا اس کتاب کے اندر ذکر ہے، اور اس انداز کے اندر ذکر ہے کہ ان کرامات پہ کچھ آبجیکشنز ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے واقعات ذکر کیے گئے۔ اچھا، ہمارے یہاں دیکھا جائے گا تو دو طبقے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ بہجۃ الاسرار جو کتاب ہے اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس قدر زبردست اس کتاب کو ٹھہراتے ہیں کہ یہ معتبر کتاب ہے، بالکل ٹھیک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آنے والی ہر بات بالکل اوکے ہے۔ اس کے بعد جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایسے ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے کہ جو ہماری دین کے اصولوں سے متضاد ہو جاتے ہیں، مقابلے میں آ جاتے ہیں، لہٰذا پھر اس کا رد کرنا پڑتا ہے۔ تو جو بنیادی وجہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ ان سے منسوب یہ غلط واقعات، یہ ایسے ایسے واقعات کہ جس کو ایک عقل قبول نہیں کرتی ہے، حالانکہ ہمارے دین میں کرامات کا ثبوت ضرور ہے، اور اس پر بھی میرا ایک تحقیقی کلپ موجود ہے کہ کشف اور الہامات وغیرہ کے حوالے سے آپ وہ بھی سنیے گا، آپ کو کلیئر ہو جائے گا ہمارے دین میں کرامات کا بالکل ثبوت ہے۔ لیکن اس کرامات کی آڑ کے اندر جھوٹے واقعات بنا لینا اور اس انداز کی کرامات کو بنا لینا کہ یا فضائل بنا لینا کہ وہ ہمارے دین سے متعارض ہونے لگ جائے، اس پر آبجیکشن آتا ہے۔ اچھا، اب اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کو تمام کے تمام علماء نے، محققین نے اور محدثین نے اس کتاب کو، اس پر کیا کومنٹس کیے ہیں، میں ریفرنسز آپ کو دوں گا، لیکن کچھ مقدمات ہیں جو سمجھانا ضروری ہے، اس کو سمجھیے گا۔ دیکھیے گا کہ یہ چیز کو نئی نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کے نیک بندے ہوں اور ان کے حوالے سے جھوٹے واقعات بنا لیے جائیں، یہ ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور اعلیٰ ذات، ایسی اعلیٰ ذات اللہ نے بنائی ہے کہ مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے بنے ہیں شروع سے لے کے آج تک، کسی بھی فرقے نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بغض نہیں رکھا، ہر ایک نے محبت ہی رکھی۔ فرقے جتنے بھی بن گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سب کو محبت رہی ہے، ادب بھی رہا ہے، احترام بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اعلیٰ مبارک اعلیٰ ذات کے حوالے سے بھی جھوٹ بنا لیے، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ حدیثیں آ گئیں کہ جو لوگوں نے موضوع گھڑی ہوئی تھیں بنا لی، لہذا ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہی اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اتنا اعلیٰ مقام، اولیٰ مقام کہ جس کی شانیں بیان کر کر کے انسان تھک جائے، اس کی زندگی کم پڑ جائے، لیکن وہ شانیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی اعلیٰ شان ہونے کے باوجود بھی آپ سے متعلق جتنی کثرت سے جھوٹی روایات موجود ہیں، کسی بھی اور صحابی سے متعلق اتنی جھوٹی روایات موجود نہیں ہیں۔ لہذا سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو شریر لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر شر ہوتا ہے، وہ کسی بھی نیک ہستی کے حوالے سے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہو، اہل بیت میں سے ہوں، دیگر صحابہ کرام میں سے ہوں، وہ جھوٹی روایات بنا لیا کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ پھر علماء، محققین، اللہ تعالیٰ نے جن کی ذمہ داری لگائی اور جن کو توفیق دی، پھر وہ صحیح اور غلط کا امتیاز کرتے چلے گئے، وہ بتاتے چلے گئے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں، اس میں فلاں راوی ہے جھوٹ بولا کرتا تھا، فلاں بندہ ہے وہ ٹھیک نہیں۔ لہٰذا یہ جو جتنے محققین گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا کہ وہ حدیث کی سند کو، متن کو چیک کر کر کے لوگوں کو بتاتے تھے یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔
لہٰذا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذات ہے اتنی اعلیٰ ذات ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ ہر عالم اور ہر محدث نے جس نے بھی آپ کا ذکر کیا تعریفوں کے ساتھ ہی کیا ہے۔ آپ کسی بھی محدث کو پڑھ لیں، اور محدث وہ شخص ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، جو کسی کی ذات کو پرکھنے کا ماہر ہوتا ہے۔ اس نے صحیح سند کو صحیح کہنے کے لیے ذاتوں کو ہی پرکھنا ہے کہ بندہ کیسا تھا، ان کا کام ہی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ لہٰذا آپ کسی بھی محدث کو پڑھیں، امام ذہبی کو پڑھیں، ابن حجر عسقلانی کو پڑھیں، امام ابن کثیر کو پڑھیں، ابن رجب حنبلی کو پڑھیں، امام سمعانی کو پڑھیں، جس مرضی عالم کو پڑھیں، سب نے اپنی کتابوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تعریفی کلمات ہی ادا کیے کہ بڑی اعلیٰ ذات تھی آپ کی، آپ نے بڑا دین کا کام کیا، بڑے فتنے آپ کی وجہ سے بیٹھے تھے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ذات ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی، وہ ایک بڑی اعلیٰ شان رکھتی تھی۔ اللہ نے آپ سے بڑا ایک کام لیا دین کا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ شر پسند عناصر بعد میں ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت سے واقعات جھوٹے بنا لیے، بہت سی کرامات جھوٹی بنا لی، بہت سے فضائل کی باتیں جھوٹی بنا لی۔ اس سے پہلے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا کرتے رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے اعلیٰ صفات کے ساتھ بھی ایسا کرتے رہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی ان ذات میں سے انہی لوگوں میں شامل، ان کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جن سے متعلق لوگوں نے بہت سی غلط باتیں پھیلا دی، بنا لی۔ اچھا، پھر ایک کتاب منظر عام پہ آئی جسے بہجۃ الاسرار کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کتاب کے مصنف کو اگر ہم دیکھیں گے، ابو الحسن شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خود بڑے عالم دین تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی ذات سے متعلق بھی جس عالم دین نے کلام کیا، جس محدث نے کلام کیا، ان کی تعریف کی کہ بڑے عالم دین گزرے، لیکن ان کے نام سے ایک کتاب منسوب آ گئی۔ اللہ جانے یہ کتاب انہوں نے لکھی، ایسے ہی لکھی، اللہ بہتر جانے۔ لیکن جب یہ کتاب منظر عام پر آئی، لوگوں کے اندر پھیلنا شروع ہوئی، لوگ پڑھنا شروع ہو گئے، تو اس سے بہت سے خیالات، بہت سی کرامات جھوٹی بنائی ہوئی، بہت سے فضائل جو جھوٹے بنائے ہوئے، جو ہمارے دین سے متضاد بھی ہوتے ہیں، لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ پھر جب علماء محدثین اور محققین کے پاس یہ سوالات آئے کہ بھائی اس کتاب سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، بہجۃ الاسرار کتاب میں بھی بہت سے واقعات سند بنا بنا کر بیان کیے گئے ہیں، تو یاد رکھیے گا تمام کے تمام محدثین نے، جس میں ابن رجب حنبلی، محدث ابن حجر عسقلانی، محدث ابن کثیر، اس کے علاوہ محدث سمعانی، جتنے بھی امام ذہبی، آپ کسی بھی محدث کو پڑھیں تو ان تمام کے تمام محدثین اور محققین نے اس کتاب کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ کتاب، اس کا اکثر حصہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھائیے گا، میں سب کے حوالے آپ کو دوں گا اور سب کے حوالے آپ کے سامنے ریفرنس آ بھی رہے ہوں گے، آپ خود پڑھیں، میں کوئی حوالہ غلط بیان نہیں کروں گا۔ ذہن کے اندر جب ایک بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، پھر آپ دعائیں بھی دیں گے کہ وہ کیا، وہ کون سی روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے بہت سی چیزیں غلط بیان کر دی جاتی ہیں۔ اس روٹ کاز میں سے یہ ایک کتاب ہے بہجۃ الاسرار، جو میں سمجھا رہا ہوں۔ تمام علماء محققین اور محدثین نے اس کتاب پر آبجیکشن کیا اور کہا کہ کتاب بالکل معتبر نہیں ہے، اس میں سندیں بھی بالکل ٹھیک نہیں ہیں، مجہولین سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور اکثر کتاب کا حصہ فضولیات اور جھوٹ پر مشتمل۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں کہ محدث جو ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، امام ابن رجب حنبلی ہیں، امام ذہبی ہیں، ابن حجر عسقلانی ہیں، ابن کثیر ہیں، سمعانی، یہ وہ بڑے علماء ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم کسی بھی حدیث کو جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان سے پہلے ان کی تحقیقیں پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ وہ بڑے علماء گزرے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب بات بھی جس وقت کرتے ہیں تو پہلے ان کی کنفرمیشن پڑھنی پڑتی ہے، تحقیق پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ علماء کہیں یہ حدیث ٹھیک ہے تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ورنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ محدث اور محقق کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، لہٰذا یہی تمام محدثین علماء اس کتاب سے متعلق کیا کومنٹ کرتے ہیں، میں اب وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ وہ روٹ کاز ہمیں سمجھ میں آئے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جھوٹے واقعات منسوب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے گا، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ طبقات الحنابلہ کے اندر ذکر کرتے ہیں، سب سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے حوالے سے تعریف کر رہے ہیں کہ کان الشیخ فی عصرہ معظما یعظمہ اکثر مشایخ الوقت من العلماء والزہداء، کہ شیخ جو ہے اپنے زمانے کے اندر ایک قابل تعظیم شخصیت رہے ہیں، اور ہر عالم دین اور ہر نیک شخص آپ کی تعظیم ضرور کیا کرتا تھا۔
وَلَهُ مَنَاقِب، اور آپ کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اللہ نے آپ سے بہت بڑے بڑے کام بھی لیے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن قَدْ جَامَعَ ابو الحسن شتنوفی مصری فی اخبار شیخ ثلاث مجلدات، لیکن غور سے سنیں، ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن ابو الحسن شتنوفی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ایک کتاب لکھی، جس کے 3 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی، وَكَتَبَ فِيهَا تَم وَالرَّم، اور اس کے اندر دنیا جہان کی الٹی باتیں بھر دیں، وَكَفَى بِالْمَرْءِ كِذْبًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا بہت ہے، ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ پھر ابن رجب حنبلی صاحب لکھتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْدَ هَذَا الْكِتَابِ، میں نے خود اس کتاب کو پڑھا بھی ہے، اور کچھ ہی حصہ جب اس کتاب کا پڑھا، آگے میرے دل نے گواہی دے دی کہ کوئی ایسی چیز اس کتاب کے اندر نہیں ہے کہ جس پہ میں اعتماد کروں، سوائے چند واقعات کے کہ جو دیگر طریقوں سے صحیح طریقوں سے منقول ہو گئے، یعنی سوائے چند واقعات کے پوری کی پوری جو کتاب ہے اس میں کوئی بھی چیز اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَا فِيهِ مِنَ الرِّوَایَاتِ عَنِ الْمَجْهُولِينَ، اس لیے کہ جتنی سند اس کتاب میں بیان کی گئی ہے مجہول لوگوں پر مشتمل ہے۔ وَفِيهِ الشَّطَحِ، اس میں غلطیاں ہیں، وَالطَّعَامَاتِ وَالدُّعَاء، وہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں کر سکتا، والکلام الباطل، اور اس میں اتنے باطل کلام موجود ہیں، ما لا یحصیٰ، جس کو ہم شمار میں بھی نہیں لا سکتے، ولا یلیق نسبۃ مثل ذلک الی الشیخ۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں لوگوں سنو، اس کتاب میں جو کچھ آ گیا سوائے چند ایک واقعات کے، اس کتاب میں آئی چیزوں کی نسبت بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف نہ کرو، کیونکہ یہ جھوٹ کی نسبت ہوگی۔ کتنے سخت کومنٹ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے، محدث ہیں، محقق ہیں، جن کی تحقیقوں کے بغیر ہم حدیثوں کو صحیح نہیں کہتے، اس کتاب سے متعلق وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کتاب ٹھیک نہیں۔ اسی طریقے سے ابن کثیر، محدث ابن کثیر کا بھی ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں، بدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر صاحب لکھتے ہیں وَيَذْكُرُونَ عَنْهُ أَقْوَالًا وَأَفْعَالًا وَمُكَاشَفَاتٍ أَكْثَرُهَا مُغَالَات، کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات بڑی اعلیٰ گزری، بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ نے آپ سے بہت دین کا کام لیا، لیکن آپ کی کرامات کے حوالے سے، آپ کے فضائل کے حوالے سے لوگ جتنے واقعات ذکر کرتے ہیں اکثرها مغالات، لیکن اس میں اکثر حصہ وہ غلوف پر مشتمل ہوتا ہے اور جھوٹ پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں لوگ مبالغہ کر دیتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں اور جھوٹے واقعات بنا کر آپ کی نسبت کر دیتے ہیں۔ یہ بھی محدث ابن کثیر کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا۔ اس کے علاوہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ذکر کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ پہلے آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات کے حوالے سے کومنٹ کیا، کہتے ہیں وفی الجملہ الشیخ عبد القادر کبیر الشان، کہہ رہے ہیں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کبیر الشان تھے، بڑے عالم دین تھے، بڑے نیک متقی پرہیزگار گزرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وعلیہ ماخذ فی بعض اقوالہ ودعاوی واللہ الموعد وبعض ذلک مکذوب ہے، کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے دعووں پر مشتمل اور آپ کے فضائلوں پر مشتمل بہت سی باتیں ایسی آ گئی ہیں، وبعض ذلک مکذوب ہے، جس کے اندر ایک فہرست ہے جو آپ پر جھوٹ باندھی گئی ہے، غلط نسبتیں آپ پر کی گئی ہیں اور جھوٹ آپ پر باندھے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر اور اسی کتاب کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ ابو الحسن شتنوفی نے جو کتاب لکھی تھی وراج فیہا حکایات کثیرہ مکذوبہ، اس کے اندر بھر دی گئی ہیں جھوٹی روایات، جھوٹ پر مشتمل واقعات بھر دیے گئے۔ یہ میں نے کچھ علماء کے آپ کو ریفرنسز بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ محدث سمانی کو بھی پڑھ لیں، آپ کسی بھی عالم دین کو پڑھ لیں، ہر وہ محدث جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد آئے ان سب نے اس کتاب کو قبول نہیں کیا۔ تمام محدثین لکھ کے گئے ہیں کتاب بالکل باطل کتاب ہے، اس میں اکثر حصہ جھوٹ پر مشتمل ہے۔ سر یہ ریفرنسز جو میں نے آپ کو تمام دیے آپ اس کو غور سے پڑھیں۔ اب نتیجہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کتاب کو شروع سے علماء ناقابل قبول ٹھہراتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم نے آج اسی کتاب کو معتبر قرار دیا، اور اس انداز میں معتبر قرار دیا کہ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں، اللہ جانتا ہے آپ نے جملے سنے ہوں گے کہ بہجت الاسرار کتاب اتنی اعلیٰ ہے کہ بخاری کی سند اس کے سامنے کچھ نہیں، بخاری سے بھی اعلیٰ درجے کی یہ کتاب ہے سند کے حساب سے۔ بخاری میں پھر شاذ روایتیں موجود ہیں، اس میں کوئی روایت شاذ بھی نہیں۔ اس طرح کے بیان بازیوں کے تحت جس وقت ہم بہجت الاسرار کتاب کو ایک ویلیو دے دیتے ہیں تو
تو اس ویلیو دینے کے بعد پھر ہوتا کیا ہے، پھر نتیجہ یہ بنتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ آیا ہم لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے اندر مغالات ہیں، اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر کذب ہے، وہ سب چیزیں لوگوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اتنی پھیلتی چلی جاتی ہیں کہ پھر اس کی روک تھام نہیں ہوتی، اور پھر انسان سوچتا رہتا ہے کہ کیوں پھیل رہی ہیں۔ پھیلنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو ماخذ ہے، جس کتاب سے ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ کتاب ہی ٹھیک نہیں ہے۔ محققین علماء شروع سے آبجیکشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے ان علماء کو قال رسول اللہ کہنے کے لیے تو ہم نے معتبر مانا، لیکن دیگر کتابوں میں ان کی باتوں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جو روٹ کاز ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو غلط چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں، وہ میں نے آپ کو ذکر کر دی کہ بہجت الاسرار کتاب، جس کو بیان کر کے پڑھ کے واقعات لوگوں کو بیان کیے جاتے ہیں، یہ کتاب قابل قبول کتاب نہیں تھی سوائے اس میں چند واقعات۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جتنے ریفرنسز آپ کو بیان کیا، اب خود پڑھیں کیا علماء نے ایسی باتیں ذکر کی یا نہیں کی۔ اگر کی ہیں تو ان علماء محققین کی بات کو وزن دیں، ویلیو دیں، کیونکہ یہ وہ محقق محدث گزرے ہیں کہ جن کی بات کو ایکسیپٹ کر کے ہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اگر ان کی بات آپ نہیں مانیں گے تو وہی نتائج ہوں گے، پھر کچھ واقعات کفریات پھیلنا شروع ہو جائیں گی، کسی واقعے کے اندر نہ جانے ایک انسان کو تکبرانہ انداز ملنا شروع ہو جائے گا، کچھ واقعات کے اندر ایسی چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی جو صراحتاً قرآن سنت کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔